कि उन्होंने बोला है कि मैं कहूँगा वज़ीर आज़म साहब को कि वेपन होने चाहिए पुलिस के पास। ये बड़ी अजीब सी बात थी। खैर इस पर मज़ीद बात करते हैं। PTI की श्री मज़ारी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। श्री मज़ारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपका रद्द-ए-अमल चाहूँगी जिसमें रबर की गोलियों और आंसू गैस के शेल्स के अलावा राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि पुलिस के पास वेपन्स होने चाहिए। मैं वज़ीर आज़म से कहूँगा इसकी इजाज़त दी जाए। देखिए, राना सनाउल्लाह तो पागल आदमी है, कातिल भी है, तो उसको तो मौका चाहिए। पहले उसने कत्ल करने की थ्रेट खान साहब को दी है, अब वो सारे PTI को दे रहे हैं और खुद पूरा इस्लामाबाद को उसने ब्लॉक करके खुदाइयां करके अपनी जान बचा के बैठा हुआ है अंदर। और इतनी बेहुदा बातें आज उसने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक्चुअली अब तो लोगों ने सुनना छोड़ दिया है क्योंकि हमें पता है उसने वही गाली गलौज करनी है, वही धमकियां देनी है और खुद उसके पास एक आयोटा ऑफ पावर है नहीं और बेहुदा आदमी है, कातिल है। इसकी कौन बात है? इसको एक कातिल को इंटीरियर मिनिस्टर लगाना वाज़े तौर पे दिखाती है कि ये चोरों के टोले की ज़हनियत क्या है। गंदी ज़हनियत है, बैठ के बकवास करते हैं। और आपने वो बीबी मरियम, जो झूठी मरियम बैठ के लंदन में, हम मरियम की बहन है जो सियासत में नहीं है, हमने आज तक उसका नाम लिया, कुछ उसके बारे में कहा। इतना रोज इसको और कोई नहीं मिलता तो बुटरा बीबी के खिलाफ शुरू हो जाती है, कुछ कहीं और शुरू हो जाती है। यानी कि दाएं बाएं हर दफा हवाई फायरिंग ऐसे कर रही है, बुखला गई है। लेकिन इसको फिर सोचना चाहिए कि इनके खानदान के लोग जो सियासत में नहीं है, और आपको पता है इमरान खान साहब की बेगम बिल्कुल सियासत में नहीं है, ना वो मार्चेस पे आती हैं, ना उन्होंने कभी तकरीर की है सियासी, वो पब्लिक में है ही नहीं। और आप बैठ के उनके ऊपर तनकीद कर रहे हो, एक्यूजेशंस लगा रहे हो। जो शख्स आपको जवाब नहीं देगी, जो आपको पता है नहीं देगी, ये कोई तरीकेकार है? हम शुरू हो जाए पूरे शरीफ खानदान की खवातीन पे जो सियासत में नहीं है? अच्छा लगेगा? हुसैन की बीवी हो जाए या हसन की बीवी हो जाए या इनके सारे बाकी खानदान के, हमजा के, शहबाज के, हम नहीं करते। इनको कुछ सोच समझ के बात करनी चाहिए। जब चोरों का टोला है तो इनकी चोरी वाज़े होती जा रही है, तो फिर हम इनके पूरे खानदान को चोर कह के सबके नाम लेके इन पे तनकीद करनी शुरू कर जाएं तो किधर ये खत्म होगी बात। अच्छा श्री मज़ारी साहिबा, मैं जमील फारूकी की इजाजत से वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। एक और बात आपसे पूछना चाह रही हूँ। मरियम नवाज ने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के ये जो वो चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं ताकि अवाम एग्जॉस्ट ना हो, उनको भी मौका मिल जाए थोड़ा रिलैक्स करने का, उसको उन्होंने कहा है कि तो पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और दोपहर का खाना खा के निकलते हैं। इस पर भी तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने। पागल औरत है। कौम देखिए, कौम को बेवकूफ नहीं आप बना सकते। कौम पूरी बाहर निकल आई है और क्या कहते, आज गुजरांवाले में जिस तरह कौम निकली है, ये पंजाब, ये इलाका पंजाब का, ये PMLN अपनी गढ़ समझ के बैठे होते थे। आज PML का एक वोट नहीं इनको PMLN को मिलेगा। तो मरियम लंदन जाके अपने करप्ट बाप जो स्कॉन्डर है उसके साथ घुस के बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, करती रहे, हमें कोई असर नहीं पड़ता। कौम हमारे साथ है, इमरान खान के साथ खड़ी है। इस वास्ते ये बुखलाए हुए हैं, बुखलाए जाएं, बकी जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। जी जमील। डॉक्टर साहबा, आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क में इमरजेंसी लगवाना चाहते हैं। ये कितना उनका प्रैक्टिकल बयान है? और दूसरा, एक और मरियम साहिबा, वो किस कैपेसिटी में लंदन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, आपको क्या लगता है? देखिए, मरियम औरंगजेब तो क्या कहते हैं, हैंड मेडन कह लें, उर्दू का अल्फाज इस वक्त मुझे नहीं आ रहा, जो उसको हुक्म देगी झूठी मरियम लंदन से वो करेगी। अपना तो दिमाग उसका है नहीं कहीं, और वो इमरजेंसी हम लगाएंगे। सारी इमरजेंसी तो खुद ऑलरेडी राना सनाउल्लाह लगा दी है। 0 पॉइंट से लेके रेड जोन डिक्लेयर कर दी है। कोई अकल की बात करे, आधा इस्लामाबाद खोद दिया है,
سارے کنٹینرز لگا دیے ہیں. مطلب ہے انہوں نے تو پہلے سے خود ہی ساری ایمرجنسی لگا دی ہے. ہم کیوں ایمرجنسی لگائیں گے؟ ہم تو قوم کو نکال رہے ہیں, قوم نکل آئی ہے, تو ہمارے فائدے میں تھوڑی ہے ایمرجنسی لگانا. نہ خان صاحب نے کیا ہے ایمرجنسی لگاؤ. پتہ نہیں, میرا خیال میں ان کی آنکھیں بند ہیں, ان کو قوم نہیں نظر آ رہی جو کھڑی ہوئی ہے خان کے ساتھ, اور ان کے لگتا ہے کان بھی کچھ بند ہیں. اپنی چیخ پکار خود ہی سنتے ہیں, خود ہی بیانات غلط دیتے ہیں, لیکن کوئی اب سن نہیں رہا. اور ایک ان کو گورنمنٹ اپنی طرف سے, یہ گورنمنٹ میں ہے, حکومت یہ کیا کر رہے ہیں, ہر 10 منٹ بعد ان کا ایک چور آ جاتا ہے اور پریس کانفرنس کر دیتا ہے, پھر دوسرا چور آ کے کر دیتا ہے. یہ تو سرکس, انہوں نے پریس کانفرنس کی سرکس لگائی ہوئی ہے اسلام آباد میں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات یہ ہے کہ انہوں نے ریڈ زون کے جو اس کا ڈائیمیٹر تھا اس میں اضافہ کر دیا ہے, یعنی پورے اسلام آباد کو ہی ریڈ زون ڈکلیئر کرنے لگے ہیں. آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ آپ لوگ اسلام آباد کے اندر داخل ہوں؟ یہی تو کہہ رہی ہوں, رانا ثناء اللہ نے 0 پوائنٹ سے جو کانسٹیٹیوشن ایونیو سارا ریڈ زون کر دیا ہے. مطلب ہے کل پورا پاکستان ریڈ زون کر دیں گے. کوئی عقل کی بات ہے؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ایکچوئل پاور ان کے پیچھے ہے, جو سپورٹ کرے, خدا کے واسطے قوم کا سوچیں, ملک کا سوچیں. معیشت ڈوبتی جا رہی ہے کہ مہنگائی کی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کے بل دیں, ایک اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, کھانا کھائیں, ایک وقت کا کیا کریں. اور ان کو یہ پڑی ہوئی ریڈ زون کرنا, کھود دینا, اور کیا کہتے ہیں اپنی کمیشنز لے کے خوش ہو رہے ہیں. یہ چوری چکار شروع ہو گیا کہ تیسرا NRO بھی یہ کسی طرح کر لیں گے. صحیح. اچھا شیریں مزاری صاحبہ, یہ مذاکرات کے حوالے سے جو خبریں گردش میں ہیں کہ دیر از سم تھنگ کوکنگ, کچھ چل رہا ہے اور یہ دن بڑے امپورٹنٹ ہیں, پتہ چل جائے گا, ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ نتھنگ از کوکنگ ایٹ آل. خان صاحب نے 2 دن پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے الیکشن کی ڈیٹ دو, صاف اور شفاف الیکشن کراؤ, جس کے لیے آپ کو ظاہر ہے الیکشن, یہ جو چور الیکشن کمشنر بیٹھا ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا, چیف الیکشن کمشنر کو. کوئی مذاکرات نہیں ہے ہماری, کوئی کیا کہتے ڈیل نہیں ہو رہی. ہم قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ہماری طاقت ہماری قوم ہے جو عمران خان کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے, اور ہمیں نہ ڈیل چاہیے نہ مذاکرات کوئی ہم کر رہے ہیں. ہمیں الیکشن کی ڈیٹ, ارلی الیکشن کی ڈیٹ چاہیے اور فیئر اور فری الیکشن. صحیح. اور یہ جی بالکل آپ کیجیے. ڈاکٹر صاحبہ, آج نواز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو کسی بھی حوالے سے فیس سیونگ یہ حکومت نہ دے. آپ کے خیال میں یہ فیس سیونگ تک کی نوبت آنے والی ہے کیا؟ عمران خان کو کیا فیس سیونگ کی ضرورت ہے؟ میری بات سنیں, یہ تو جوک ہے. شہباز شریف کو اور رانا ثنا کو فیس سیونگ کی ضرورت پڑ رہی ہے اور ان قریب اور پڑے گی. اور میں بالکل کہتی ہوں کہ کسی کو, خاص طور پہ ریاست کو, ان کو فیس سیونگ نہیں دینی چاہیے. جو رجیم چینج کے سازش میں ملوث تھا, ان سب کو پکڑ کے ان کی ٹرائلز ہونی چاہیے, ساری انفارمیشن آنی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور ان کو جیل واپس بھیجنا چاہیے جو انہوں نے قوم کے ساتھ کی ہے سازش. یہ ہمارے خلاف نہیں ہے, یہ قوم کے آپ کے علم میں ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی جیل سے کوئی خاص بنتی نہیں ہے. وہ ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے کوک وغیرہ کو لے کر کے وہ تو چلے جاتے ہیں, تو پھر جیل تو خالی رہے گی, ان کی جگہ کسی کو بھیجوانا پڑے گا وہاں. تو نہیں, کسی نہ کسی وقت برطانیہ کو ان کو ایکسٹراڈائٹ تو کرنا پڑے گا نا. اچھا اب ایک اور سوال کا جواب شیریں مزاری صاحبہ, ایک بڑی تنقید مریم نواز نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی لانگ مارچ تو کچھ نہیں ہے, عمران خان کا ہدف نئے آرمی چیف کی تقرری ہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو کیسے رسپونڈ کریں گی آپ؟ خان صاحب نے پہلے بات کہہ دی کہ ہمیں نہیں فرق پڑتا, آپ میرٹ پہ اپوائنٹ کریں, جو بھی آرمی چیف کرنا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارا بندہ تمہارا بندہ کی بات ہی نہیں ہے. میرٹ پہ جس کی کلیم بنتی ہے, جو میرٹ پہ کوالیفائی کرتا ہے, اس کو آپ بنا دیں. ہم اس میں نہیں, یہ نواز شریف کی پرانی عادت ہے اپنا امپائر لانے کا. ابھی تک اس کو عقل نہیں آئی کہ اس نے ہمیں 7 دفعہ کم سے کم یا 8 دفعہ چیف اپوائنٹ کیا ہے کہ میرا آدمی آئے گا. اپنا حشر بعد میں دیکھ لیا تھا اس نے. صحیح.
اچھا ایک اور بہت اہم معاملہ جس پر میں چاہوں گی تھوڑا سا بتائے گا کہ اقوام متحدہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کرے. اب ارشد شریف کی والدہ کے بعد ان کی اہلیہ کا بھی یہ مطالبہ سامنے آ گیا. اس پر پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے یا آپ لوگ اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کوئی؟ دیکھیں کیونکہ دو ملک انوالوڈ ہیں, کینیا بھی ہے جدھر یہ قتل ہوا, اور پاکستان ظاہر ہے ہمارا شہری تھا جس کو یہاں سے زبردستی بھاگنا پڑا, اس کے ڈیتھ تھریٹ تھے, اس کو اسیسنز اس کے پیچھے لگ گئے تھے. تو یہ انویسٹیگیشن میں یو این اگر کچھ کرتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ اور جرنلسٹ پروٹیکشن باڈیز ہیں انٹرنیشنل, ان کو کچھ کرنا چاہیے, یہ بھی انویسٹیگیشن کروائیں, ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں جو جس طریقے سے کمیشن بنا ہے یہ تو مجھے نہیں لگتا نان سٹارٹر ہے یہ. صحیح, بہت شکریہ آپ کا شیریں مزاری صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس سائے پر آپ نے بات کی ہے. میں اب آپ کی طرف آتی ہوں. جمیل, واقعی کچھ نہیں پک رہا, کوئی ایسی کھچڑی نہیں ہے جو کہ بیہائنڈ دا ڈورز پکائی جا رہی ہے اور اس کے بعد اس کے جو ثمرات ہیں وہ نظر آئیں گے 1-2 دنوں میں؟